تو را دارم چه غم دارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ احد ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام محمد و آل محمد پہ۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں بھرے والا میں، پاکستان کے ایک شہر کا نام ہے۔ ان کے سامنے والے جو گھر ہیں ان کے ساتھ یہ ایک معجزہ ہوا۔ بھرے والا سے ایک فیملی امام حسین کے روزے پہ گئی، اور جس طرح لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، وہ فیملی بتاتی ہے کہ ہم روزے پہ گئے امام حسین کے، تو امام حسین کے روزے پہ داخل ہونے سے پہلے آپ جدھر اپنے شوز جمع کرواتے ہیں اندر جانے کے لیے، جہاں آپ اپنے جوتے دے دیتے ہیں، اور وہ آپ کے جوتے لے کے آپ کو ایک ٹکٹ دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بندہ تھا، اس کو ہم نے اپنے جوتے دیے، سلام دعا سے پتہ چلا کہ وہ پاکستانی ہے۔ بہرحال جس طرح سلام کیا، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، پاکستانی ہیں، یہ کہہ کے ہم روزے پہ چلے گئے۔ 5 دن وہ کہتے کہ یہی کنٹینیوسلی ہوتا رہا۔ 5 دن بعد جب ہم آخری دن کہتے ہیں ہم سلام کرنے گئے، تو ہم جب سلام کر کے واپس آنے لگے تو ان صاحب نے ہمیں بولا کیا آپ واپس پاکستان جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا آپ بھرے والا شہر سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم بھرے والا شہر سے۔ انہوں نے کہا میری یہ کچھ امانت ہے، ایک باکس ہے، کیا آپ میرے گھر پہ بھرے والا میں یہ میرا باکس دے دیں گے؟ انہوں نے کہا ڈیفینیٹلی جی، ضرور، کیوں نہیں، آپ ہمیں دے دیں، ہم دے دیں گے۔ اب وہ جو صاحب جو جوتے جمع کرتے تھے انہوں نے اپنا ایڈریس دیا اور ایک باکس دیا اور بولے میرے گھر دے دیجیے گا۔ وہ فیملی جو زیارت پہ گئی ہوئی تھی وہ پاکستان بھرے والا واپس پہنچی، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن ریسٹ کیا، اگلے دن ہم نے وہ ایڈریس نکالا، ہم ان کے گھر چلے گئے، اور وہ صاحب اس فیملی کے گھر گئے، جا کے ان کے دک الباب کیا، ڈور بیل دیا، ایک بچہ باہر آیا۔ انہوں نے کہا بیٹا کسی بڑے کو بلا دیں، یہ فلانا فلانا جو صاحب ہیں انہوں نے کچھ سامان بھیجا ہے۔ تو وہ لڑکا بڑے غور سے ان کی شکل دیکھنے لگا نا، اس نے کہا اچھا۔ وہ لڑکا اندر گیا، اپنی والدہ کو باہر لے کے آیا۔ اس کی والدہ آئی کہ جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں صاحب ہیں، انہوں نے یہ کوئی سامان بھیجا ہے آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ گھر کے اندر آئیں۔ گھر کے اندر آئے، ڈرائنگ روم میں بٹھایا انہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا سامان ہے؟ انہوں نے ایک باکس دیا انہیں کہ یہ باکس ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو کس نے دیا؟ انہوں نے کہا جن صاحب کا میں آپ کو نام لے رہا ہوں انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ایک منٹ ٹھہریں۔ وہ خاتون اندر گئیں، اندر جا کے ایک فوٹو لے کے آئیں، اور انہوں نے بولا کہ کیا یہ آپ کو ملے تھے؟ انہوں نے کہا جی جی ڈیفینیٹلی یہی، اور یہ ادھر ہم جب امام حسین کے روزے پہ جوتا جمع کراتے ہیں یہ ادھر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے والد صاحب ہیں اور ان کو مرے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ باتیں مذاق لگتی ہیں، آپ یقین کریں ان خاندانوں اور ان فیملیز سے جا کے ملیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعے۔ اور جو لوگ بائی روڈ جاتے ہیں، ایک بڑا مشہور واقعہ ایک کسٹم آفیسر ہے ان کے ساتھ ہوا، اور اللہ نے زندگی دی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ یہ تو میرے بالکل فیملی ممبرز کے ساتھ ہوا، ان کے بالکل نیبرز میں۔ اور اہل بیت کی محبت میں جو بھی مرا وہ شہید ہے۔ اب اس کا تعلق اہل بیت کا شیعزم سے، سنیزم سے، کسی چیز سے بھی نہیں ہے۔ حسین تو سب کے ہیں نا، وہ جو کافر ہیں، وہ جو کرسچنز ہیں، جن لوگوں کو نہیں پتا کہ حسین ہے کون، حسین تو ان کے بھی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو اہل بیت کی محبت میں جو بھی مرا، آپ میں سے آپ کے جو بھی پیارے جا چکے ہیں اہل بیت کی محبت میں، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، تو وہ بے شک زندہ ہیں اور وہ بے شک شہید ہیں۔ اپنے پازیٹیو کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے پرسوں کی بھی میری ویڈیو کو شیئر کیا۔ مور دین 2.5 لاکھ ویوز آن ایٹ۔ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اہل بیت کا ذکر عام ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر عام ہوتا ہے۔ اس سب کے اندر جتنا میرا کنٹریبیوشن ہے اتنا ہی اس انسان کا کنٹریبیوشن ہے جو ان پوسٹ کو شیئر کرتا ہے اور فارورڈ کرتا ہے۔ روز کی طرح ایک اچھی بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں جب بھی میں لائیو ویڈیو کرتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے آج ایک
پوسٹ پڑھی, ایک چھوٹی سی پوسٹ تھی لیکن بہت پاورفل تھی. اس میں لکھا ہوا تھا نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف بسم اللہ. اللہ کے نام سے کوئی بھی کام شروع کرنے کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. چاہے آپ وہ کھانا کھا رہے ہوں, چاہے آپ کوئی نیک کام کر رہے ہوں, چاہے آپ کوئی بھی کام شروع کرنے لگے ہوں, ڈرائیو کرنے لگے ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ بہت پاورفل چیز ہے, شاید کامن ہے, بہت زیادہ روٹین میں ہم یوز کرتے ہیں اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات اور ان کی بتائی گئی ایک ایک چیز میں آپ کے لیے بہت برکت ہے اور بہت فائدے ہیں. کائنڈلی اس چیز کو اپنی عادت بنا لیں, کوئی بھی کام شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کے ضرور شروع کریں. اللہ آپ سب لوگوں کی جتنی بھی دلی حاجات ہیں وہ پوری کرے. جتنے بھی لوگ بے قصور قید ہیں اللہ ان کو رہائی دے, جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے, جتنے بھی لوگوں کے والدین ماں یا باپ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے, جتنے لوگ بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا کرے, اور جتنی بھی اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں انکلوڈنگ می. ہم لوگ کبھی کبھی اپنی جوانی میں اپنے جہالت میں ماں باپ سے بدتمیزی کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے, اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے. اپنی پاک دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا, اپنا پازیٹیو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کا پازیٹیو فیڈ بیک ضرور پڑھوں. لاسٹ ٹائم 7000 کمنٹس تھے اور میں نے ٹرائی کیا کہ میں سب پڑھوں. اپنا پازیٹیو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. میرا سلام آپ سب لوگوں کو. اللہ حافظ. تو را دارم چه غم دارم ابوالفضل علم دارم چه سان نشه تو بردارم چه سان رو در حرم آرم نه قوت در کمر دارم ابوالفضل علم دارم نگهبان حرم عباس امید خواهرم عباس